قادری سوال دی او یو د اوسنۍ وضعیت پاکستان سره څنګه د وای تاسو پریس کانفرنس کې چې 50 دغه عسكر وزن سوي دي هغه وضعیت څنګه ده دوم تاسو له دې وروسته د خپل د اراضي تمامیت دفاع څنګه کول غواړي څنګه وشي په دې برخه کې او دریم دا ده چې تاسو دا هم وویل چې اوس ترکستان په پاکستان کې ځای پیدا کړی ده نه یوازې هند او افغانستان ته خطر ده بلکې د ایران وروسته بدون هم له اغېزې نیسي فعلا خو په افغانستان کې وضعیت ډېر ښه ده او له پاکستان سره زموږ اړیکې لوړې ژورې لري یو خبره باید واضح کو پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کا ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا عوام اور پاکستان کا جو سیاسیون ہے اور حکومت میں بھی اکثر لوگ جو ہے وہ امن پسند لوگ ہیں وہ افغانستان کے ساتھ اچھا تعلقات چاہتا ہے پاکستانی عوام اور پاکستانی سیاسیون کے ساتھ ہمارا کوئی مشکل نہیں ہے پاکستان میں کچھ خاص حلقے ہیں جو حالات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو افغانستان اپنا سرحدوں کا اپنا فضا کا حق محفوظ رکھے اور جیسا کچھ خلاف ورزیاں ہوا ہیں اس کے فوراً جواب بھی دیا اور پھر رات جو انتقامی آپریشن ہوا تو اس میں ہمارا جو ہدف اور مطلوب تھا وہ حاصل ہوا پھر ہمارے دوست ممالک جیسا قطر اور سعودی عربستان انہوں نے خواست تھا انہوں نے طلب کیا کہ ابھی جنگ رکنا چاہیے تو ہمارے طرف سے جنگ رکا ہوا اور ابھی حالات کنٹرول میں ہیں تو ہم اچھا تعلقات چاہتے ہیں ہم مذاکرات کے دروازے ہمارا کھلاؤ ہے سب کے لیے ہم افغانستان میں امن لایا ہے ہم سارے خطے کے امن چاہتا ہے تو یہ ایک بہترین فرصت آیا ہے کہ سب مسائل مذاکرے اور مفاہمے کے راستے سے حل ہونا چاہیے اگر اس سلسلے سے کوئی لوگ حل نہیں کرتا ہے تو افغانستان ایک خصوصیت رکھتا ہے کہ سارے ممالک کا سرحدوں کا اور فضا کا جو حفاظت ہے وہ اس ملک کے پہنچ کر رہا ہے لیکن واحد ملک افغانستان ہے کہ تاریخ کے کئی عرصوں سے لوگ اور حکومت مل کر فوج اور عوام مل کر اپنے سرزمین سے دفاع کر رہا ہے اور افغانستان کا ایک اور بڑا خصوصیت یہ ہے کہ آپس میں اگر کوئی اختلاف ہو لیکن جب بیرونی مداخلت کی بات آتا ہے تو سارے افغان لوگ سارے عوام سارے علماء سارے حکومت والے لوگ یہ سب کے سب اکٹھے ہو کر وہ مقابلہ کرتا ہے اپنے سرزمین کا حفاظت کرتا ہے تو اس سلسلے میں یہ موقف جو ہے یہ حالات جو ہے آئندہ بھی مشترک طور پر عوام اور حکومت دونوں مل کر اپنے سرزمین سے دفاع کا استعداد بھی ہے اور ارادہ بھی ہے اور پالیسی یہ ہے کہ ہم نے متوازن سیاست اختیار کیا ہے ہم سب ممالک کے ساتھ اچھا روابط چاہتا ہے افغانستان میں 40 سے زیادہ سال ہو گیا کہ وہاں پہ لڑائی تھا وہاں پہ ایک دفعہ سوویت یونین آیا تو انہوں نے شکست کھایا پھر امریکہ اور ناٹو کی سربراہی میں 50 ملک کے افواج آیا تو اس کے ساتھ بھی 20 سال تک لڑائی اور مبارزہ اور جہاد و جدوجہد ہوا تو پھر ابھی افغانستان الحمدللہ وہی افغانستان ہے آزاد ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے اور خطے میں بھی امن کے لیے کوشش کر رہا ہے اور اندر 4 سالوں سے کوئی برا واقعہ نہیں ہوا ہے افغانستان میں بہت سارے اقوام آباد ہے ابھی سب کے سب شمال سے لے کر جنوب تک شرق سے لے کر غرب تک سارے لوگ متحد ہیں اور امارت کا ساتھ کھڑا ہے تو امارت کا جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو مذاکرہ اور مفاہمہ سے سب کے سب مشکلات حل کرنا چاہتا ہے ہم زیرو ٹینشن کے طرفدار ہیں اور اگر اور نہیں چاہتا ہے تو پھر افغانستان کے پاس اور راستے بھی ہے
Over the years, we have seen atrocities against women in Afghanistan. What would be your government doing to ensure safety of women? Of course, we have seen that your government has been continuously criticized by the international community as far as employment, women employment is also concerned. What would be Taliban's roadmap? If I could add to that, इंडियन कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ आप चाह रहे थे इंडियन कॉमर्स चेंबर से मिलकर ट्रेड इन्वेस्टमेंट लाने के लिए अफगानिस्तान में किन एरियाज का ट्रेड आप चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, क्या वहाँ पे माहौल सिक्योरिटी के लिए ठीक है? और एक बात कि अमेरिका एयरबेस चाहती है अफगानिस्तान और आपके आसपास के इलाकों में, क्या आप उस चीज़ को अलाउ करेंगे? मैं विनीता हूँ, एशियन एज डेक्कन फ्रंट। I'd like to add the question to her question. I'm Kadambini Sharma. I'm an independent journalist. मैं जानना चाहती हूँ, भारत ने आपको एम्बुलेंसेज दिए हैं, हेल्थ केयर के बारे में बात हो रही है, लेकिन जो विमेन हैं वहाँ पर अफगानिस्तान में, उनको रेस्ट्रिक्शन को लेकर, उनके हेल्थ केयर को लेकर कई प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ऐसी रिपोर्ट्स वहाँ से आ रही हैं. तो हैव यू टॉक टू इंडियन गवर्नमेंट अबाउट दिस? देयर हैज बीन एनी टॉक? आर यू डूइंग एनीथिंग अबाउट इट? Could you please translate the previous answer regarding Pakistan? Could you, for the international media, we need 1 minute 1 minute دوی به څنګه زړې خبرې کوم ته ولې د خارج مطبوعات لپاره ورته ترجمه کړم. دوی سوال نه درې دي. یو په افغانستان کې په ډېر تیرو لسیزو کې ډېر زیات ظلمونه شوي دي. نو په دې کې د تاسو حکومت کوم اقدامات کوي چې حقونه قضایي شي، چې په دې کې د دوی د کار حق هم شامل دی. دوم پوښتنه خو تاسو کې وکړه د سرمایه‌ګذاري څخه کوم برخو کې. دریم د سرمایه‌ګذاري سره تړلي دي، آیا امنیت او شرایط برابر دي سرمایه‌ګذاري سره که نه؟ دریم سوال یې د هوایي میدان ده، د هوایي ډګر څخه امریکا واردات ترلاسه کوي. او څلورم هماغه د ښځو حقوقو پورې تړلې ده چې دوی خو امبالانس درکړو صحت کې درسره ده. تاسو له طرفه محدودیتونه په دې سرکونو سره محدودیتونه په صحت کې په ښځو باندې آیا دا رښتیا ده که نه؟ بس سوال ترجمه ضرورت صورت برای We will translate it at the end of the conference. We'll افغانستان میں الحمدللہ اسلامی حکومت ہے اور اسلام میں سب کے سب کا حقوق محفوظ ہے. وہاں پہ مرد ہو یا عورت، باہر سے آیا ہوا لوگ تجارت کے لیے ہو یا اپنا لوگ، یہ سب وہاں پہ نافذہ قوانین کے تحت اپنے حقوق سے برخوردار ہے اور کسی کا حق بھی ضائع نہیں ہو سکتا ہے. سب کا سب کر سکتا ہے کہ اگر کوئی مشکل پیش آئے وہ محکموں کو جا سکتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. اور جو سابقہ 40 سالوں میں افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے، ظلم اور زیادتی ہوا ہے، تو 4 سال پہلے جب ہمارا فتوحات شروع ہوا تو ہمارے طرف سے، ہمارے قیادت کی طرف سے سارے جتنا بھی مخالفین تھے، جتنا ظلم کیا تھا، وہ سب کے لیے عمومی معافی اعلان ہوا. پھر ایسا لوگ بھی اس میں شامل تھا جنہوں نے ہمارے ساتھیوں کو شہادت کے بعد اس کے لاشوں پہ، اس کے اجساد پہ آگ لگایا. وہ بھی افغانستان میں ابھی آزاد زندگی کر رہے ہیں. اور سابق جو صدر تھے یا اور بڑے بڑے عہدوں والے لوگ تھے، وہ ابھی کابل میں ہیں، وہ سب آزاد زندگی کر رہے ہیں. کیونکہ افغانستان ابھی یہ چاہتا ہے کہ اختلاف سے محفوظ اور سب لوگ وہاں پہ یہ احساس کرے کہ ہمارا وطن ہے اور ہم ادھر زندگی کر سکتا ہے. کیوں خون سے صفا نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ سارے لوگ، جتنا افغانستان کے عوام ہیں، جتنا سابق حکومتوں میں کام کیا تھا، جو لوگ ہمارے ساتھ لڑائی میں مد مقابل میں کھڑا تھا، جو اور لوگوں کے ساتھ دیا تھا، تو ہم سب کے لیے معافی اعلان کیا. ابھی وہی معافی کی برکت ہے جو افغانستان روز بروز ترقی کرتا ہے. تجار بھی ہے اور ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ بھی ہے اور سابق حکومت کے کارکن بھی ہے. اس لیے ابھی افغانستان میں امن ہے.
اور اس سے بعد اگر کس ظلم کرے تو ہمارا ادارے ہمارے محاکم اس کے مظلوم کے خدمت میں ہے، اور ابھی الحمدللہ کوئی ظلم بھی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ یہ اسلامی نظام کا یہ برکت ہے کہ کوئی بدمعاش اور زورور نہیں کر سکتا ہے کہ مظلوم اور بیچارہ پر ظلم کرے، چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ ابھی افغانستان میں اگر آپ دیکھیں ہمارے وزراء، ہمارے گورنر، اس کے آگے اور پیچھے کوئی گاڑی نہیں جاتا ہے۔ ہم خود بعض اوقات موٹر سائیکل پہ کابل میں گشت کر رہا ہے گھر سے وزارت تک۔ الحمدللہ یہ ایک بہت بڑا دستاورد ہے کہ 40 سال کے لڑائی سے اور سینکڑوں گروہ، مسلح گروہ کنٹرول کرنے کے بعد لوگ آرام زندگی کرتا ہے، یہ ہمارے لیے اولیت کا حق رکھتا ہے۔ اور آپ نے جو سوال کیا سرمایہ گزاروں کے لیے، ابھی امن ایسا امن ہے کہ رات دن تجار ہو، ڈپلومات ہو، عوام ہو، وہ سب ہر طرف جا سکتا ہے، کوئی واقعہ پیش نہیں آیا ہے۔ ابھی یہ 4 سالوں میں بہت سارے لوگ ہیں جو یورپ سے آیا ہے، جو یہی نزدیک ممالک سے آیا ہے، جو عرب ممالک سے آیا ہے، کوئی ایک بھی الحمدللہ مشکل کے ساتھ روبرو نہیں ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ ثبوت یہ ہے کہ سب آ سکتا ہے اور قانون کے تحت کام کر سکتا ہے، اور اس کے لیے زمینہ بالکل مساعد ہے، مشکل نہیں ہے۔ Giving a safe haven to TTP fighters and TTP leadership. You're accused of giving money, allowing training camps for TTP to be set up, and fueling a huge surge in Taliban insurgency in Pakistan. Pakistan say that's why they're striking Afghanistan. Can you respond to the fact that the Afghan Taliban is giving a safe haven to the TTP and allowing a huge surge of militant insurgency within Pakistan? اسی سے جڑا ہوا سوال ہے سر کہ جب سے آپ ہندوستان آئے ہیں دورے پر، تب سے پاکستان کے ساتھ افغانستان کی جو کشیدگی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ کیا پاکستان کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ ہندوستان کے نزدیک آ رہے ہیں، رشتے اچھے ہو رہے ہیں، اور چڑا بھی ہوا ہے، اس لیے آپ لوگوں کے درمیان کشیدگی زیادہ بڑھ گئی ہے؟ اچھا آپ یہ پاکستان سے پوچھو، ہمارے طرف سے مشکل نہیں ہے، ہمارا سینہ بہت بڑا ہے۔ ہم With all due respect, جو آپ کہہ رہے ہیں غلط ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں سب اپنی مرضی سے کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے سنا ہے طالبان کے جو لیڈرز ہیں، مسٹر ستانکزا ہے، مسٹر سراج الدین حقانی، انہوں نے خود کہا ہے کہ عورتوں کو، لڑکیوں کو تعلیم دینی چاہیے، گرلز شوڈ بی ایجوکیٹڈ۔ انہوں نے خود کہا ہے۔ فارمر پریزیڈنٹ کارزائی، ان کی خود کی بیٹی جب گریجویٹ کر رہی تھی اور کہہ رہے تھے کہ اس کے بعد یہ نہیں پڑھ سکتی ہے۔ Women cannot work in banks. Women cannot work in places they used to work in, at the United Nations, other places that they used to work. So when are you going to allow women, or at least change the rules so that women in Afghanistan can go back to studying? That's one question. The other is, you are standing here or sitting here in front of the Islamic Emirate flag, but outside there is the Republic's flag. So which is the flag? What is the flag at the embassy? One minute. یو دغه خارجي پوښتنه وکړه چې پاکستان د دې دعوه لري چې تاسو ټي ټي پي رهبري ته د هغوی جنګیالیو ته په دا کې افغانستان کې ځایونه ورکړي، پټنځایونه عاید نه تاسو هغوی ته روپۍ ورکوئ او اکمالات یې کوئ، او د هغې له ترو دوی په پاکستان کې ویني چې ډېر زیات نامې لوړه شوې ده. دغه په هکله باندې د پټنځایونو او دې په هکله باندې تاسو څه دریځ ده؟ بل پوښتنه وکړه، تا ورته ځواب کړل چې پاکستان سره دلته ولې دا دغه شوی. درېیمه دوی وویل چې تاسو پوره احترام، تاسو چې کومه خبرې وکړلې تاسو په باره کې هغه کېدای شي صحیح نه وي، په ملګرو ملتونو کار نه شي کوي، په بانکو کې کار نه شي کوي، په نور ځایونو ته نور په بانک کې کار کولی شي. نو دغې برخه کې او تاسو خپله مشران لکه ستانکزی صاحب او افغاني صاحب ویلي چې دوی حق لري باید تعلیم وکړي او د کار زمینه ورته برابره شي. دا یې بل سوال، دا به کله دغه موضوع حل کوي؟ او درېیم دا د دلته تاسو د امارت بیرغ لګولی شاته باندې دغه بیرغ د جمهوریت بیرغ اوس هم د دغه افغانستان کی افغانستان میں ٹی ٹی پی کا مراکز نہیں ہے، ہمارے
कामयाबी से पहला जब पाकिस्तानी हुकूमत कबायली इलाकों में ऑपरेशन किया तो कुछ कबाइल उस वक्त अपने इलाकों से अफ़गानिस्तान गया था। उस वक्त अमेरिका और उसके जो तहत हिमाया हुकूमत थे वो हाकिम थे। तो ये लोग जो महाजर कह सकता हूँ वो हमारे लिए साबिक हुकूमतों से मिरास पे बाकी है। वो लोग तो वहाँ सारे दुनिया में एक मुल्क के लोग दूसरे मुल्क में जा सकता है, पनाह ले सकता है, ज़िंदगी कर सकता है। ये वैसे लोग हैं। With regards to the TTP question, there are no safe havens of TTP in Afghanistan. Even prior to our return to Kabul, Pakistan military carried out operations in the tribal areas and they displaced a large number of people. And even during that time, the US military and the US supported former government gave refuge to these refugees on Afghan soil, and we inherited that legacy. And these people who are in Afghanistan, the Pakistani nationals, they are those displaced persons from the tribal belt areas, and any people who have a status of refugees are allowed to live in the country of asylum. एक वजाहत बहुत ज़रूर है, वो ये है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो ड्यूरेंट लाइन है वो 2500 किलोमीटर है, 2400 से ऊपर किलोमीटर लाइन है, ख़त है। और ये पहाड़ी इलाका, ये कबायली इलाका, ये न चंगेज़ ने कंट्रोल किया ना अंग्रेज़ ने, ये न सूत्यूनों ने कंट्रोल किया ना अमेरिका और नेटो ने। तो ये इलाका अगर कंट्रोल हो सकता है और यहाँ पे अमन अमान अगर मुमकिन है तो वो पॉल्यूशन से हो सकता है, तो वो नरमी और मुफाहमा और मुज़ाकरात से हो सकता है, वो ज़ोर से नहीं हो सकता है। अगर पाकिस्तानी साइड हमारे हुकूमत से अगर इसी खिते में अमन चाहता है तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान का फ़ौज भी हमारा फ़ौज से ज़्यादा है, वो टेक्नोलॉजी में भी वो आगे है, उसका इंटेलिजेंस भी मजबूत है, तो वो ख़ुद क्यों नहीं कंट्रोल नहीं करता है। ये जो लड़ाई होते हैं ये तो आईनी बाउंड्री, आईनी ये ड्यूरेंट लाइन पे तो नहीं होता है, ये तो 400, 500, 800, 1000 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान के अंदर जंग हो रहा है, तो ये ख़ुद कंट्रोल करे। हमने जब इतना बड़ा अफ़गानिस्तान कंट्रोल किया है और 40 साल की लड़ाई के बाद कंट्रोल किया है और बहुत कम वसाइल पे हमने कंट्रोल किया है, आप ख़ुद को कंट्रोल नहीं कर सकता है। ये लोग तो एक रात में 500 किलोमीटर जाना और उधर काम करना फिर आना, ये तो हो ही नहीं सकता है। रास्ते में आपका सैकड़ों चेक पॉइंटें हैं, तो आप क्यों उसको कंट्रोल नहीं करें? तो आप अपने आवाम क्यों एतमाद में नहीं लेता है? हम फिर भी ये बात करता हूँ कि पाकिस्तानी आवाम, पाकिस्तानी सियासून और पाकिस्तान के हुकूमत के अंदर बहुत सारे लोग वो ये जंजाल और ये जंग नहीं चाहता है, हम भी नहीं चाहता है। लेकिन ये जो बाज़ी हल्के हैं उसको भी सोच करना चाहिए, उसको भी फिक्र करना चाहिए। खिते में जंग का क्या फ़ायदा है? किसी और की खुशहाली के लिए क्यों अपना लोग तकलीफ़ में डालता है, क्यों खूनरेज़ी करता है? तो एक मुमलकत के हारिम को नक़स करना ये तो छोटा बात नहीं है। अगर हमारे तरफ मुश्किल है तो एक पाकिस्तान तो हमारे पड़ोसी नहीं है, ईरान है, चीन है, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, वो ममालिक का क्यों शिकायत नहीं है? हमारे खिते के ममालिक का क्यों शिकायत नहीं है? ये सब के सब क्यों खुशहाल है? मालूम हुआ कि उसके अंदर बातें ठीक करना चाहिए। और
اور سوال ہوا کہ یہ جو جھنڈا ہے ہم نے اسی جھنڈے کے تحت جہاد کیا، مبارزہ کیا اور کامیابی حاصل کیا، تو ہم نے یہ جھنڈا بالا کیا۔ اچھا بات یہ ہے کہ گھر کا مالک چاہتا ہے کہ اپنے گھر کا ترتیب کیسا سنبھال کرے۔ افغانستان میں سب سے پہلے ضرورت جنگ کا خاتمہ تھا۔ یہاں پہ تقریباً 48 سال پہلے جب جنگ شروع ہوا، وہ ابھی 4 سال سے آرام ہے، یہ 40 سال سے اوپر سالوں میں لڑائی تھا۔ ابھی ہم ایسا پالیسیاں اختیار کیا ہے جو آہستہ آہستہ آگے چل رہا ہوں تاکہ پھر کوئی مخالفت اور کوئی لڑائی اور جنجال افغانوں کے درمیان نہ آئے۔ ہم سارے لوگ کے مزاج رکھنا، اس کے روشنائی میں پالیسی بنانا اور آگے چلنا ہے۔ یہی برکت ہے کہ وہ افغانستان کی تاریخ کے سارے دوروں میں کسی نے بھی کنٹرول نہیں کیا۔ جب ابھی کنٹرول ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ پالیسی کامیاب ہے۔ سر اگر لڑکیاں اسکول چلی جائیں گی تو اس سے کیا اثر پڑے گا؟ اچھا کوئی اور بھی سوال کرے؟ عورتوں کا اسکول جانا اور جنگ کا کیا لینا ہے؟ What is the relation between women not going to school and the war continuing, sir? Who is controlling this embassy? Coming to the embassy question. سفارت چا په تر کنټرول لاندې دی زاړه د رژیم کا وسنه۔ اچھا دلی میں جو ہمارا سفارت ہے جو ابھی ہم اور آپ یہاں پہ موجود ہے تو یہ 100% ہمارے اطاعت میں ہے۔ ادھر جیسے افغانستان کے اندر سابق لوگ جنہوں نے حکومت میں کام کیا ہے ابھی ہمارے ساتھ بھی کام کرتا ہے۔ 5,500,000 لوگ جو سابق حکومت میں کام کرتے تھے وہ ابھی بھی کام کرتا ہے، جو انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، استاذ ہے، ماسٹر ہے، سب کام کر رہے ہیں۔ ہمارے سفارتوں میں بھی ایسے ہے۔ ہم نے پہلے بھی یہ بات کیا کہ ابھی سارے افغانستان کا سارا لوگ وہ کٹے ہیں، وہ مشترک کام کرتے ہیں۔ ابھی یہ سفارت وزارت خارجہ افغانستان کے ہدایت سے کام کر رہا ہے اور آئندہ بھی ایسے ہوتا ہے۔ یہاں پہ جو لوگ کام کرتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہمکار ہے، ہم نے اس پر اعتماد کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ Can you please repeat? One more question. How would you guarantee? The question is with regards to the attack. They would mention that it was retaliatory attacks, right? So what is the end game and what were the actual targets? Are you engaging in any kind of dialogue with Pakistan to bring those tensions down? How will you ensure the security of the Indian embassy? تاسو څنګه دا اشاره وکړله چې موږ دغه کړی دی قابل جواب مو خلکو ته وایي د دې اصلي ټارګټ څوک او اهداف یې څه شي وو، هغه اهداف ته ورسېدي که نه، او آیا دغه د تشنج د کمولو په برخه کې تاسو کوم اقدامات کړي که نه؟ سر انڈین گورنمنٹ آپ کو ریکگنائز کرے گا، اس کے بارے میں آپ کی بات ہوئی ہے کیونکہ یہ کافی عرصے سے یہ بات چل رہی ہے کہ انڈین گورنمنٹ کب ریکگنائز کریں گی طالبان لیڈ گورنمنٹ کو، تو اس کے اوپر کوئی بات ہوئی ہے؟ میں یہ سے And in 2008 Indian embassy was attacked and it is being said that the ISI did it in collusion with the Taliban. What security will you give to the Indian embassy now when it reopens? This is Nainima Baswar, independent journalist. 2008 کې د هند سفارت په کابل کې داسې راپورونه دي چې طالبان په ګډه باندې ایسا دا کار کړی و، اوس د هند سفارت کې امنیت په باره کې. اچھا ابھی جیسا سارے لوگوں کے لیے کابل میں سارے افغانستان میں امن ہے اور ہم نے امنیتی تدابیر کو پکا کر دیا ہے، ویسا ہندوستان کے جو سفارت ہے اس کی امنیت بھی الحمدللہ بہت محکم ہے اور ابھی وہ امن میں ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ امن میں ہوتا ہے۔ اچھا 4 سال سے جو ہمارا اور ہندوستان کے درمیان جو تعلقات شروع ہوا ہے وہ روز بروز بڑھتا ہے۔ ابھی آپ نے سنایا کہ جناب وزیر خارجہ صاحب نے کہا کہ ہم آپ کا جو ٹیکنیکل مشن ہے کابل میں
وہ سفارتی سطح پر لانا چاہیے، اور اس پر بھی موافقہ ہوا کہ ہم یہاں پہ نیا ڈپلومات بھی بھیجتا ہے، تو یہ آہستہ آہستہ اوپر جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بالآخرہ یہ تعلقات نارمل سطح پر پہنچنا چاہیے. بل سے سوال جی او بل الته هغوی د پاکستان سره سیابلګونه سوي دي، تاسو هغه اصلي هدف چې شو ترلاسه مو کنه او دغه تشنج کمول. اچھا، رات جو 4 گھنٹے ہمارے طرف سے جو انتقامی آپریشن ہوا تو انہوں نے اپنے اہداف کو حاصل کیا، اور ظاہر ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کا خیال رکھتا ہے کہ اس سلسلے میں عوام کو نقصان نہ پہنچے.